السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آج ہم لیکچر 12 میں ہیں اس کورس کے، اور ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کمیونیکیشن، مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے ود دا کنزیومرز جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور کمیونیکیشن کا مین پرپز کیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. تو لہٰذا آپ اپنے اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ایٹیٹیوڈ چینج اینڈ انٹریکٹیو کمیونیکیشنز، رائٹ؟ تو what are we going to talk about? Whose attitude change and what kind of interactive communication is what we are going to discuss about in this lecture today. Attitude change about consumers. If they have a negative attitude, then you change it into positive. And how do you change it? آپ گھر گھر تو نہیں جاتے. تو how do you communicate with the consumers, right? تو اس میں interactive communication. پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ برانڈ نیا ہے یا آپ نے اس کو ری شیپ کیا ہے، اس کو ری ماڈل کیا ہے، تو آپ ری پوزیشن کیا ہے، تو آپ کس طرح ایٹیٹیوڈ پازیٹیو بلڈ کریں گے. لیکن ایٹیٹیوڈ نیگیٹو جائے گا تو برانڈ آپ ہی کا نقصان ہے، مطلب برانڈ کا ہی نقصان ہے. کیوں نقصان ہے؟ کیونکہ مارکیٹ شیئر سے پہلے مائنڈ شیئر آتا ہے، اور مائنڈ شیئر ہی نیگیٹیوٹی میں چلے جائے تو وہ برانڈ آپ کے ووٹ سیٹ میں جاتے جاتے عرصہ لگے گا جب تک آپ اسے چینج کریں، رائٹ؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ شروعات ہی ایسی کریں کہ وہ ایووکڈ سیٹ کی طرف بڑھے، نہ کہ وہ انیپٹ میں چلے جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اب آپ اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ obviously people are not aware یا اپنے آپ کو ری ماڈل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگو چینج کر رہے ہیں، کلرز چینج کر رہے ہیں. تو اس صورت میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ اویئر ہوتے ہیں آپ کے پرانے لوگوں سے، پرانے کلر سے، پرانے نام سے، تو دے آر ناٹ فیملیئر ود یور نیو ون. So you have to generate positivity among consumers to have a positive feel towards the brand جو آپ ری ڈیزائن کر کے مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. اوکے جی، چینجنگ ایٹیٹیوڈ تھرو کمیونیکیشن، اس پہ ہم پہلی چیز ہے پرسویشن. آپ ظاہر بات ہے کسی کو بھی اپنے موقف سے قائل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پرسویڈ somebody, right? So how do you persuade? An active attempt to change attitudes through communication. Communication can take any forms of promotion. For example, آپ ATL ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں، آپ BTL ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں. پھر بیسک سائیکولوجیکل پرنسپلز دیٹ انفلوئنس پیپل ٹو چینج their minds or comply with the request. Reciprocity ہے، یعنی کہ آپ ایکسچینج کریں اپنے ویوز، اپنے کنزیومرز کی اوپینین لیں. اس کے لیے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آج کل تمام برانڈز آلموسٹ، جس میں فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، اور آن لائن ان کی سروسز ہوتی ہیں، کسٹمر کیئر ہوتا ہے، ان کا فیڈ بیک وہ آپ سے لیتے ہیں ٹائم اینڈ اگین. سو اٹس دیئر. پھر ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی یعنی کہ آپ کی کمیونیکیشن میسج میں کنسسٹنسی ہو، آپ اپنی ایک ٹیگ لائن مینٹین کر رہے ہیں، آپ کی جو اپیل اور فریم ورک یوز کر رہے ہیں وہ ان میں کنسسٹنسی ہے. تو دیٹ آلسو پلیز اے سائیکولوجیکل رول آن دا مائنڈ سیٹ آف دا کنزیومرز ان اے پازیٹیو مینر. اسکیرسٹی یعنی کہ آپ بتائیں کہ اگر یہ برانڈ آپ یوز نہیں کریں گے تو کمپیٹنگ برانڈز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آپ کو سیٹسفائی کر سکیں. لائکنگ، آپ اپنے میسج کے تھرو چاہے آپ ان کو ایموشنل بینیفٹس بتا رہے ہیں یا فنکشنل بینیفٹس بتا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ارلیئر کہا کہ آپ کے اپیلز اور فریم ورک جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، اس کے تھرو آپ لائکنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں برانڈ کے لیے. اتھارٹی، آپ کو کنزیومرز کو یہ بتانا ہے کہ وائی یو آر بیسٹ. یونیک سیلنگ پروپوزیشن آ گیا، تو یہاں پہ پوزیشننگ آ گئی یہاں پہ، اور یہاں پہ امپورٹنٹ فیکٹر اور کیا آ گیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ وائی the consumers should invest in your brand because and not in your competing brands. Why? Because competing brands does not have that expertise. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کنونس کرنا ہے، اور اگر آپ یہ کنونس نہیں کر سکتے تو وہ پھر آپ کی ویکنیس ہے، آپ کے برانڈ کی ویکنیس ہے. کیونکہ اگر بے شک آپ کا پروڈکٹ اچھا ہو مگر آپ کا برانڈ اچھا ہو مگر آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ یہ میرا برانڈ کتنا اچھا ہے دوسروں سے،
تو پھر یہ ویکنس برانڈ کی ہوئی نا, کنزیومرز کی تو نہیں ہوئی. یا آپ سمجھا نہیں پا رہے تو یہ ویکنس کنزیومرز کی نہیں ہے, یہ ویکنس برانڈ کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ اور کنزیومرز آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے لیول کو ڈاؤن کرنا پڑے گا, کوالٹی میں اپنے لیول کو نہیں ڈاؤن کرنا پڑے گا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کنزیومرز کس طرح میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, برانڈ کو اچھی لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت معنی رکھتا ہے, یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. پھر ہم آتے ہیں کنسنسس پہ, یعنی کہ آپ کو ایک اوپینین ڈیولپ کرنی ہے میجورٹی. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو میجر ہیں وہ کنزیومرز ہیں نا, جنہوں نے مائنڈ شیئر بھی لینا ہے آپ سے, مارکیٹ شیئر بھی آپ کو دینا ہے. اگر ان میں یہ کنسنسس نہیں ہے, کنسنسس مطلب یہ کہ ایک میجورٹی اوپینین نہیں ہے آپ کے برانڈ کے بارے میں پازیٹیو, تو اٹ وڈ ناٹ ہیلپ میٹرز, ناٹ فار یو, ناٹ فار دا برانڈ. ٹھیک ہے نا, تو یہ چینجنگ ایٹیٹیوڈز, دیٹ از ہاؤ یو ڈو اٹ تھرو کمیونیکیشن. یہ دیر آر ڈفرنٹ ویز آف ڈوئنگ اٹ. Decisions and decisions. Tactical communication options کیا ہیں آپ کے پاس؟ Who will be the source of the message? یعنی کہ میسج کنوے کون کرے گا؟ مین بندہ ہوگا, عورت ہوگی, بچہ ہوگا, کوئی سیلیبریٹی ہوگا, کوئی پلیئر ہوگا. ٹھیک ہے نا, سیلیبریٹی ان ٹرمز آف سوشل ورک, ان ٹرمز آف فلم اینڈ میڈیا, یا کوئی اسپورٹس پلیئر. تو ہاؤ شوڈ دا میسج بی کنسٹرکٹڈ؟ جو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح اس کو ہم اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں. تو ایمفسائز نیگیٹو کانسیکوینس, تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ یہ یوز نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ ٹیکنیک ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی ہے. یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ فیئر اپیل یوز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, کوئی میڈیکل پرپسز ہے, کوئی ہیلتھ ریزن ہے. تو اس سے بہتر بھی اور اپروچز ہیں, جیسے کہ ڈائریکٹ کمپیریزن ود کمپٹیشن. اچھا, اب پاکستان کے سیناریو میں یہ کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ ہیز نیور بین پاپولر. بہت شارٹ سٹنٹس ہوتے ہیں جو بھی برانڈ کرتے ہیں, اور آج بھی برانڈز کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برانڈ کے فیور میں جانے کے بجائے جس کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے فیور میں چلے جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس پبلکلی ہم کمپیئر نہیں کرتے. پرسنلی اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو دیٹ از ایبسولوٹلی آل رائٹ, مگر پبلکلی ہم کسی کو ریڈیکیول کرنا یہ ہمارے کلچرل نارمز کے اگینسٹ ہے. پریزنٹ اے فینٹیسی, تو آپ یہ اپیلز اور فریم ورکس آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایک فینٹیسی سیناریو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ برانڈ یوز کریں تو آپ کے ساتھ کیا کیا اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا جو لوگ یہ برانڈ استعمال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو دے ایکسپیرئنس لائف آفٹر یوزنگ دس برانڈ. واٹ میڈیا ول ٹرانسمٹ دا میسج, کہ کون سے آپ میڈیا وہیکل کو آپ پک کر رہے ہیں, کون سے میڈیا وہیکل کو آپ یوز کر رہے ہیں. پرنٹ ایڈ آپ یوز کر رہے ہیں, ٹیلیویژن کمرشل, ٹی وی سی آپ یوز کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور سیلنگ کر رہے ہیں, جو کہ آج کل اس کا رواج پاکستان میں تو کافی حد تک کم ہو چکا ہے. ڈور ٹو ڈور صرف چھوٹے ایریاز میں, آپ کو چھوٹے ٹاؤنز میں ملے گا. یا آپ ویب سائٹ, سوشل میڈیا وغیرہ یوز کر رہے ہیں ویب سائٹ, برانڈ کی ویب سائٹ کے علاوہ. واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف دی ٹارگیٹ مارکیٹ؟ ٹھیک ہے نا, آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیسی ہے, یعنی کہ ان کا پروفائل کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیموگرافکس بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں, سائیکوگرافکس بہت امپورٹنس رکھتے ہیں, کیونکہ خالی ڈیموگرافکس اور جیوگرافکس کو آپ لے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پتہ ہے ہماری ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ اگر فرض کیجئے اٹھ کے یہاں سے چائنا میں کوئی چیز مارکیٹ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہماری ٹارگیٹ آڈینس یوتھ ہے اور وہ یہاں رہتے ہیں اور یہ ایج گروپ ہے, تو بس از دیٹ ہاؤ یو گوئنگ ٹو مارکیٹ؟ تو شارٹ آپ کی چیز فلاپ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کی سائیکوگرافکس کو نہیں سمجھا, ان کی سائیکوگرافک پروفائلنگ نہیں کی. اس کے نقصانات بہت ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ڈیموگرافکس امپورٹنس رکھتے ہیں, جیوگرافکس امپورٹنس رکھتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ سائیکوگرافکس اور بیہیویئرسٹکس امپورٹنس رکھتے ہیں. تو ینگ, اولڈ, فرسٹریٹڈ, اسٹیٹس اورینٹڈ, یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں مطلب معلوم ہونی چاہیے, ان ٹرمز آف ڈیموگرافکس, ان ٹرمز آف جیوگرافکس, ان ٹرمز آف بیہیویئرسٹکس, اور ان ٹرمز آف سائیکوگرافکس. یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن پہ.
تو اگر ہم دیکھیں تو کمیونیکیشن ماڈل جو ہے ایک جو سمپل بیسک کمیونیکیشن ماڈل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کمیونیکیشن ماڈل اسپیسیفائز that a number of elements are necessary for communication to be achieved. کیا ہے وہ number of elements؟ یہ وہ چار ہیں basically: source, message, receiver and feedback. تو source کا مطلب یہ ہے کہ sender, where the communication originates, یعنی کہ برانڈ. ان کیس آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن ماڈل یہ بیسک کو ہم لے رہے ہیں اگر تو سینڈر جو ہے یا سورس جو ہے وہ برانڈ ہے، ٹھیک ہے نا. پھر میسج یعنی کہ کس ٹائپ کا آپ میسج بھیج رہے ہیں، اپیل اور فریم ورک آپ کیا یوز کر رہے ہیں، کس فارمیٹ میں آپ بھیج رہے ہیں. تو کانٹینٹ آف دا میسج اٹ سیلف، کیا آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی ٹیگ لائن ہوگی، کیا میسج آپ ان کی طرف اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو بھیج رہے ہیں، کیا کیمپین کا جز ہے. ریسیور مارکیٹنگ کمیونیکیشن ماڈل میں کنزیومرز ہیں، تو وہ اس میسج کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے. اچھا، اب اس پورے اس میں دس انٹائر ماڈل از آلسو شراؤڈیڈ ود نوائز، ٹھیک ہے نا، جو یہاں پہ مینشن نہیں ہے، مگر نوائز کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ڈسٹربس اور ڈسٹارٹس دا میسج فرام گیٹنگ ان ٹو دا ریئل شیپ ٹو دا ریسیور. تو یہ انکوڈنگ کے اینڈ پہ بھی ہو سکتی ہے، جو ریسیور جو سینڈر کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ برانڈ، کہ آپ نے میسج کو جس طرح آپ نے پیش کیا ہے، بنایا ہے، وہ اپنی ٹارگیٹ آڈینس کی جو آپ کے بیہیورسٹکس ہیں ٹارگیٹ آڈینس کے، سائیکوگرافکس ہیں، شاید آپ نے اس کو اتنی اچھی طرح نہیں جانا اور سمجھا ہے، ٹھیک ہے. تو تب نوائز بہت اثر کرتی ہے اور انکوڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے. ڈیکوڈنگ میں یہ ہے کہ کنزیومرز کسی اور پلین پہ سوچ رہے ہیں، رائٹ، اور وہ اس میسج کو، فار ایگزامپل خدا نہ کرے اگر پاکستان کرکٹ میں ہار جاتا ہے اور آپ کے کسی برانڈ نے، کوئی بیوریج برانڈ ہے، اس نے ایڈ ایڈوانس میں بنا لیا ہے پاکستان کے فتح کے لیے اور وہ چلا بھی دیتا ہے اس سیریز کے بعد، اور جب وہ آپ ایڈ دیکھتے ہیں آپ اس گلومی موڈ میں ہیں کہ پاکستان ہار گیا ہے اور وہ ایڈ بتا رہا ہے ہم جیت گئے ہاں 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 ہاں، تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی جوک مارا ہے انہوں نے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ You would not be happy. You would not receive that ad, that message with open heart. آپ کہیں گے یار کیا یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، isn't this brand living in present? Is it living in the past? پھر فیڈ بیک must be received by the source، یعنی کہ یہ اپنا ایڈ چلا کے اپنی کمیونیکیشن کو تھرو کر کے وہ فیڈ بیک لے کے کنزیومرز کیا فیل کرتے ہیں اس میسج کے بارے میں، کیونکہ امپورٹنس رکھتا ہے یہ فیڈ بیک. کیوں؟ کیونکہ اگر جیسے میں نے آپ کو ابھی اگزامپل یہ دی نا جو بیوریج کی، اور تو اگر کنزیومرز اس کو پازیٹیو لائٹ میں نہیں رہے تو برانڈ کین ریٹریکٹ دیٹ میسج، رائٹ، اینڈ ڈیمیج کنٹرول کر سکتا ہے. وہ یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ برانڈ کے ہی لیے فائدہ مند ہے، اس کے مائنڈ شیئر کے لیے ہی فائدہ مند ہے. اور آپ برانڈ والے ہیں تو آپ کو یہ بتانا لازماً ضروری ہے کہ یہ برانڈ آپ یعنی کہ کنزیومرز کے لائف سٹائل کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ آپ بتا سکتے ہیں ایز اے برانڈ، تبھی کنزیومرز ایکسیپٹ کریں گے. کنزیومرز کسی فورن چیز کو یا جو آپ سے بالکل لا تعلقی ظاہر کرتا ہے، آپ کے کلچرل نارمز، آپ کے ریلیجس پریکٹسز، آپ کے روزمرہ کی زندگی کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہوئے بتاتا، تو وہ برانڈ کی وقت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح میں آپ کو اگزامپل اس کی ایسے دیتی ہوں کہ یونیلیور کا ایک اور برانڈ ہے چائے میں، اور وہ ہے سپریم. اور سپریم کا ایک ایڈ چلا تھا جس کے اندر ایک بچہ بھی، مطلب ایک فیملی کو بتایا بیٹھے ہوئے، اور بچہ کہتا ہے میں نے بھی چائے پینی ہے، تو اس کی بڑی بہن اس کو منع کرتی ہے کہ تم بچے چائے نہیں پیتے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بچی کہتی مجھے امی نے کہا، ایک مہمان پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ بچے چائے نہیں پی سکتے؟ تو بچی نے کہا کہ مجھے اماں نے کہا ہے. اماں نے کہا مجھے، اپنی شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے. شوہر نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے.
اور والدہ نے دیوار پہ ایک تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے ان کے مرحوم ہسبینڈ کی، تو ان کا کہ بچوں کے دادا نے کہا تھا مجھے، اور پھر دادا بھی تصویر میں سے بول پڑتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ چائے نہیں بچوں کے لیے اچھی. تو پھر وہ مہمان صاحب بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، چائے میں یہ افادیت ہے تو یہ بالکل صحیح ہے پینے کے لیے. اب دیکھیے، یہ ایک وہ میسج دے رہے ہیں کہ چائے کی پتیوں میں کوئی انرجی ایلیمنٹ ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ میسج ہے دینا ہے. مگر اس کو بنایا ایسے کیا، گو کہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر پورا خاندان کو بتایا، مگر کیا میسج؟ لیکن یہ میسج کنوے نہیں ہوا کہ چائے کی پتیوں میں ایسے انرجی ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ پی کے تر و تازہ رہ سکتے ہیں، تو کوئی بھی پی سکتا ہے. میسج یہ گیا ہے، کیا گیا ہے؟ میسج یہ گیا ہے کہ آپ کے بڑوں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ غلط ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے کلچرلی بھی صحیح نہیں ہے اور ہمارے ریلیجیسلی بھی صحیح نہیں ہے. آپ کا دین بھی آپ کو، آپ کا مذہب اسلام، کوئی بھی اور بھی دین ہو، مگر آپ کا جو ہمارا یہاں پہ پریکٹسنگ میجورٹی پریکٹسنگ ریلیجن ہے اسلام، یہ بھی یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. حقوق العباد خاص طور پہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، اور یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جن کی پوچھ گچھ ہوگی. اور اس لیے پیرنٹس اور رشتہ دار بڑے لوگ، ان کی اہمیت بہت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کلچر میں آپ سے بڑے بھائی ہوں یا بڑی بہن ہوں، 1-2 سال ہی بڑے ہوں، تو ان کو عزت بچوں کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ ان کو باجی کہیں، ان کو بھائی جان کہیں، یا فلاں نام لے کے بھائی کہیں، فلاں لے کے آپا یا باجی کہیں. یہ عزت کرنے کا طریقہ ہے جو بچپن سے والدین سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ریلیجس بلیفز بھی ہیں، ہمارے کلچرل نارمز بھی ہیں، اور اس میں یہ ایڈ آ کے کہہ رہا ہے آپ کو بڑے نے جو بتایا ہے وہ غلط ہے. اور حقیقتاً یہ بات یونیلیور نے کہہ کے ایک ٹیکنیکل مسٹیک بھی کی. وہ کیا ہے؟ ٹی میں کیفین کانٹینٹ ہوتی ہے جو انرجائز کرتی ہے آپ کو، جو بلیک ٹی ہے. لیکن ٹی 2 ٹائپ کی ہے نا، ویسے تو 3 ٹائپ کی ہیں، جس میں وہ کشمیری چائے کی پتی بھی آتی ہے آپ کی، مگر جو بلیک ٹی ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو گرین ٹی. گرین ٹی صحت افزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلیک ٹی صحت افزا نہیں ہوتی، اس میں کیفین ہے، جس میں کیفین آتا ہے وہ انرجی آپ کی آرٹیفیشلی انکریز کرتا ہے، اور اگر زیادہ آپ انٹیک لیں تو وہ صحت کے لیے زیادہ تر اچھی نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کو بڑھاپے میں جا کے یا اولڈ ایج میں جا کے، سینئر ایج میں جا کے پرابلمس ویریس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، ویریس چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ بڑوں نے جو آپ کو کہا ہے وہ غلط ہے، دیٹ از رانگ. That is a wrong message that you're sending. اور اسی وجہ سے کنزیومرز نے اس کی فیڈ بیک نیگیٹو دی، اور نیگیٹو فیڈ بیک اس طرح دی کہ they didn't approve of it, they didn't like it، اور یہ ایڈ پیچھے ریٹریو ہو گیا پھر بعد میں. ٹھیک ہے نا؟ اب لوگوں کو ظاہری بات ہے ایک نیگیٹو امیج بیٹھ گیا، اس سے کون سپریم کو یاد رکھتا ہے؟ اور یونیلیور خود اب دھکے کھا رہا ہے سپریم کے پیچھے کہ اس کو کیسے، یہ اگین بڑی مارکیٹنگ ان افیکٹونیس ہے آن یونیلیورز پارٹ کہ وہ اپنے اس طرح کے رلتے ہوئے برانڈ کو خود ڈاگ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ خود میچورٹی کی طرف، برانڈ کی لائف سائیکل کی طرف کو کھینچ رہے ہیں. بھئی آپ کے پہلے تو یو ہیو ٹو انشور کہ whether you want to continue with this brand or not. If you want to continue with any of the brand, then especially in urban markets، تو پھر تو آپ کو ان کو ہیویلی پروموٹ کرنا ہے. اور پروموٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مائنڈ شیئر لیں، پروموٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ شیئر ایونچولی مائنڈ شیئر کنورٹ ہوگا. پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ پہ، اور اس کو ہم نوائز کہتے ہیں. نوائز از ناٹ شور شرابہ، نوائز از رادر کلٹر، رائٹ؟ اور جو کلٹر ہوتا ہے وہ کافی پرابلم دیتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں. تو اس میں قصور کنزیومرز کا نہیں ہے، اس میں قصور اگین responsibility lies with the brand. ٹھیک ہے نا؟ It does not lie with anything else. تو برانڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کلٹر سے بریک کر کے میں نے کنزیومر تک کیسے اپنا میسج پازیٹیولی پہنچانا ہے تاکہ وہ رائٹلی انٹرپریٹ ہو اور مائنڈ شیئر پازیٹیولی ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور دیٹ لیڈس ٹو مارکیٹ شیئر. صحیح ہے؟
یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے ایک برانڈ کی کہ ہاؤ اٹ یوزز دا ویب ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام سبسکرائبرز، اور یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں لانچ کے نام سے، اور وہ آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ وہ اپنے سبسکرائبرز کی سائیکوگرافک اور ڈیموگرافک پروفائلنگ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب ہم آتے ہیں ٹریڈیشنل کمیونیکیشن ماڈل جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 4 ایلیمنٹس ہیں اس کے، سینڈر ہے یعنی سورس، میسج ہے، ریسیور ہے یعنی کہ کنزیومرز ہیں، اور فیڈ بیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ دیکھیں اس ماڈل کو اپنے ویژولز پہ، تو ایک آرگنائزیشن یعنی کہ برانڈ ایک میسج بھیجتا ہے، ایک میڈیم سلیکٹ کرتا ہے جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ کس فارمیٹ پہ ہم نے وہ میسج کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کنزیومرز تک جاتا ہے. اب پھر کنزیومرز وہ فیڈ بیک اپنی بھیجتے ہیں اباؤٹ ریگارڈنگ دا میسج جو انہوں نے ریسیو کیا ہے ٹو دی آرگنائزیشن. یہاں پہ لکھا ہے، جہاں پہ آرگنائزیشن لکھا ہے اٹ مینس برانڈ. ٹھیک ہے نا جناب. اوکے. سو این اپڈیٹڈ ویو انٹریکٹیو کمیونیکیشن کیا ہے؟ پرمیشن مارکیٹنگ ہے. Based on the idea that a marketer will be more successful in persuading consumers who have agreed to let him or her try. ٹھیک ہے. آپ کو اکثر سوشل میڈیا پہ برانڈز نظر آتے ہیں جو آپ کو پرسویڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ برانڈ ٹرائی کریں. تو انٹریکٹیونیس ہوتی ہے اس میں. پھر اسی طرح یوزرز اینڈ گریٹیفیکیشن تھیوری ہے اس میں، which argues that consumers are an active, goal-directed audience that draws on mass media as a resource to satisfy needs. تو mass اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو برانڈ اربن مارکیٹس کے لیے ہے ان کو تو اسپیسیفکلی ہیویلی پروموشن کرنی چاہیے اور میس میڈیا کو یوز کرنا چاہیے. کیونکہ اگین یہاں پہ وہ گریٹیفیکیشن تھیوری نے بتایا کہ گول ڈائریکٹڈ ٹارگیٹ آڈینس ہوتی ہے، کبھی بھی ان فوکس نہیں ہوتے ہیں جو برانڈ سمجھتے ہیں. دے آر ویری کلیئر اباؤٹ تھنگز اینڈ دے سیک میس میڈیا ٹو کلیریفائی سرٹن ایشوز. تو اگر آپ اپنے برانڈ کو خود ہی اس کی برانڈ لائف سائیکل کو ایکسلریٹ کر کے میچورٹی اور ڈکلائن کی طرف بھیج رہے ہیں تو اس میں قصور کنزیومرز کا نہیں ہے، مارکیٹ کا نہیں ہے، کمپٹیشن کا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو برانڈز کو ایکٹیو ہونا چاہیے اسپیسیفکلی فار اربن مارکیٹس. تو اگر وہ 4 P's میں سے کوئی ایک پی پہ بھی کانسنٹریٹ نہ کریں تو یہ کمپلیٹ کمپریہنسو مارکیٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور 4 P's ریوالو کرتے ہیں کنزیومر تھنکنگ پہ، کنزیومر بیہیویئر پہ. تو ان کو ظاہری بات ہے آپ نے مارکیٹ ساری چیزیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ برانڈ کو مارکیٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ برانڈ کو آپ مارکیٹ کر رہے ہیں کنزیومرز کے لیے. کنزیومرز کون ہے؟ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے. اگر آپ اپنی برانڈ کو اچھی طرح پروموٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کے کمپٹیشن کریں گے. اپنا برانڈ، آپ کا برانڈ نہیں کریں گے، اپنا برانڈ اچھی طرح وہ کریں گے اور آپ کا برانڈ پھر پیچھے چلا جائے گا. سو اگر ہم ٹی انڈسٹری کے سینیریو کو دیکھیں، بلیک ٹی پیکجڈ انڈسٹری کو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کیا برانڈ ہیں جو میجر مین اسٹریم برانڈز ہیں اکراس پاکستان اربن مارکیٹس میں؟ وہ لپٹن ہے اور سپریم ہے جو یونیلیور کے برانڈز ہیں. پھر ٹپال دانے دار اور فیملی مکسچر ہیں جو ٹپال کے برانڈز ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ٹیٹلی بھی ہے، پھر آپ کے پاس وائٹل بھی ہے. یہ جو آپ کو بھی 6 برانڈز بتائے ہیں، ویسے اور بھی ہوں گے مگر 6 مین اسٹریم برانڈز ہیں اکراس دا کنٹری. ٹھیک ہے نا. اب ان برانڈز میں آپ خود ہی بتا لیجئے کہ آپ کو میس میڈیا یوز کرتے ہوئے، پروموشن ٹول یوز کرتے ہوئے کون سا برانڈ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پرائسنگ مور اور لیس سب کی سیم ہے، جو 1-2 کی نہیں ہے وہ دوسرے کلسٹر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مگر جو کمپیٹنگ برانڈز نیک ٹو نیک ہیں ان کی پرائسز تو سیم ہے ہر پیکج سائز پہ آلموسٹ. تو آپ کو پھر پروموشن وائز، اور یہ ہر برانڈ اویلیبل بھی ہے مارکیٹ میں، تو آپ کو پروموشن وائز کون ویزیبل ہے؟ کون سا برانڈ نہیں ہے ویزیبل اور کیوں نہیں ہے ویزیبل؟ آر دے تھنکنگ آف ریکالنگ دیٹ برانڈ؟ تو پھر کر لیں بھائی، ختم کریں بات، شیلف سے اٹھائیں وہ برانڈ کو. تو ہو از گوئنگ ٹو بائی دم؟ آپ تو خود اپنا مارکیٹ شیئر ختم کر رہے ہیں، آپ تو خود اپنا مائنڈ شیئر ختم کر رہے ہیں اگر آپ پروموشنل ٹول یوز نہیں کر رہے کنزیومرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، پازیٹیولی پرسویڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر who's in charge of the ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، اور گھر میں اس پہ بڑا جھگڑا بھی ہوتا ہے پرائم ٹائم پہ. تو اسپیسیفکلی ٹیکنالوجیکل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹس are turning the passive consumer into interactive partners
تو اب یہ کہنا کہ دیکھیں برانڈ کی رسپانسبلٹی ہے مگر مارکیٹ شیئر اور مائنڈ شیئر آپ کو کون دے گا؟ کنزیومرز دیں گے. تو ان کے پاس ریموٹ کنٹرول آتا ہے, ٹھیک ہے نا, سارا ریموٹ کنٹرول کے بٹنز پہ برانڈ کا ہاتھ نہیں ہے. اور جو برانڈ یہ سمجھے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں مارکیٹ کو اور کنزیومرز کو, دے آر رانگ, بیکاز کنزیومرز آر ناٹ ڈمیز. ٹھیک ہے نا, کنزیومر سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو سپریم کی اگزامپل ایک پرائم دی ہے, اسی طرح اور بھی کئی اگزامپل, بتیرے اگزامپل ہمارے سامنے. پاکستانی میں ہم کو گلوبل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں کنزیومرزم بہت ہائی ہے. آپ انڈیا کے کبھی کوئی چینل دیکھیں, ان میں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, دنیا بول رہی ہوتی ہے 80% آف دا کنزیومرز لیو ہے, بڑی مارکیٹ ہے, دنیا امریکہ اٹھا کے آ گئے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں پولیٹیکلی بھی ہوتی ہیں انسٹیگیٹڈ, اس لیے آپ کو بہت امریکہ کی پوری مارکیٹ آپ کو ادھر برانڈز بکتے ہوئے نظر آتے ہیں, مطلب ناٹ امپورٹڈ برانڈز بٹ لائک یو نو وہیں پہ. اس کے بہت سارے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں کنزیومرزم کی ہائٹ, استھیٹسزم کی ہائٹ, تو آپ کو وہ پاکستان میں زیادہ نظر آئے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, میں تو ایک چھوٹی سی مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ ہوں, مگر یہ فیکٹس ہیں, رائٹ, دیز آر ناٹ کائنڈ آف سیلف جنریٹڈ میری کوئی جبریش ہے. تو کنزیومرز دے میک ویری knowledgeable decisions, they like or dislike not just the brand but what it is trying to communicate. تو اس لیے برانڈ کو کنزیومرز کو ایک پیڈسٹل پہ رکھنا ہے, یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ان کو جو بتائیں گے وہ مان جائیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں جن کو جتنی بھی ٹیلکوز ہیں, انہوں نے اپنی میسیجنگ شروع کی, مطلب کمیونیکیشن جو ان کی ہوتی ہے گاہے بگاہے, تو یو فون نے تھرو آؤٹ ایک ہیومر اپیل کو مینٹین رکھا ہے, سلائس آف لائف اور فریم ورک اور ہیومر اپیل کو. بیچ میں پھر جیز بھی آیا, بیچ میں پھر زونگ بھی آیا, انہوں نے بھی اپنی ہیومر اپیل رکھی, اور زونگ تو رکھتا ہے ابھی بھی. مگر جب انہوں نے ہٹ کرنا شروع کیا یو فون پہ, یو فون نے بھی ہٹ بیک کیا, اور پھر ایک وار آف ورڈز شروع ہو گئی ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو. لوگوں نے دیکھا, انجوائے بھی کیا, پھر تنگ آ گئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ حرکت صحیح نہیں کر رہی, یہ حرکت پرابیبلی اچھی نہیں ہے. تو اور ہیومر اپیل جتنی اچھی یو فون پریزنٹ کرتا ہے, وہ دوسرے برانڈ, چاہے وہ جیز, اب تو آن جہانی ہو چکے ہیں, جیز ہو یا زونگ ہو, وہ اتنی اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکتے جتنا اچھا یو فون نے پریزنٹ کیا ہے. اسی طرح سروس شوز, کس نے سوچا تھا کہ سروس, حالانکہ وہ کبھی کبھی ایڈورٹائزنگ وینچرز میں آتا ہے پیچھے, مگر اب وہ بڑا ریگولر ہے, اور ان کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی اگین وہ ہیومر اور سلائس آف لائف پہ. اور آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جنگل اور ان کے جو میسج ہے, اٹس ہائیلی انٹرٹیننگ اینڈ اٹ گیٹس تھرو ٹو دی پیپل ان اے پازیٹیو مینر, ان اے پازیٹیو لائٹ. اچھا جی, پھر ہے لیولز آف انٹریکٹیو رسپانس. انٹریکٹیو معنی کہ آپ کا برانڈ از انوالوڈ ان ڈسکشن ود دا کنزیومرز. فرسٹ آرڈر response, a product offer that directly yields a transaction. ٹھیک ہے, فرسٹ آرڈر رسپانس یعنی کہ ایسی برانڈ آفر آپ کو جو کنزیومرز کو آپ دے رہے ہیں جو فوری کے فوری ٹرانزیکشن کروا لے, یعنی کہ سیلز آفر ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہی کے اندر سیلز پروموشن ہے کہ یہ آفر لمیٹڈ مدت کے لیے ہے. یا آپ اکثر ٹیلکوز کے ایڈ میں دیکھتے ہیں, یو فون ہو گیا, زونگ ہو گیا, وارد ہو گیا, ٹیلینور ہو گیا, جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی سم ایکٹیویٹ نہیں کی تو یوں کر لیں, اگر آپ 300 کا بیلنس لوڈ کروائیں گے تو آپ ان چیزوں کے ونر ہو سکتے ہیں. تو یہ فورن فرسٹ آرڈر ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے جی. پھر سیکنڈ آرڈر رسپانس جو ہے, کسٹمر فیڈ بیک ان رسپانس ٹو اے مارکیٹنگ میسج دیٹ از ناٹ ان دا فارم آف اے ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر آپ جس طرح میں نے سپریم کی بات کی تھی کہ ایک میسج انہوں نے کمیونیکیٹ کیا, وہ میسج جو اوریجنل تھا وہ بیچ میں کلٹر میں کہیں کھو گیا, مگر جس طرح وہ پیش کیا گیا وہ لوگوں کو نہیں پسند آیا, اور اس کا انہوں نے فیڈ بیک دیا بھی, اور پھر برانڈ کو وہ ریٹریو کرنا پڑا وہ پرٹیکولر ایڈ. ٹھیک ہے, تو لیٹس موو فارورڈ.
اب ہم آتے ہیں سورس پہ یعنی کہ سینڈر پہ, یعنی کہ ان کیس آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن یہ سورس ہوگا کون, یہ سورس ہوگا برانڈ اٹ سیلف, ٹھیک ہے. اور یہ کس کو بھیج رہا ہے, یہ بھیج رہا ہے کنزیومرز کو. تو سورس افیکٹس مانے a message will have different effects if communicated by a different source, ٹھیک ہے نا. اور اس لیے آپ یہ جان لیجئے کہ جب یہ ایک برانڈ امبیسڈر کو یوز کرتا ہے تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کیو موبائل ہے, اس نے ڈفرینٹ برانڈ امبیسڈرز کو یوز کیا ہے, مگر آئی تھنک سب سے پرومیننٹ پاکستان میں جو ویل ریسیوڈ کیو موبائل کا وہ ان کا جو بڑا سیٹ ہے اس کے حوالے سے جو ایڈورٹیزمنٹس آئے ہیں اس میں سب سے پاپولر جو ہے وہ شان کا ہے, کیونکہ شان کی ایک پرسنالٹی ہے اور اسپیشلی ایز اے برانڈ امبیسڈر اس کی پرسونا کافی کافی ہائی ہے. تو اگر اور کوئی آرڈنری بندہ لیول کا کرے تو وہ اتنا امپیکٹ نہیں بناتا جو پرہیپس شان نے بنایا ہے. شان کو سن لائٹ نے یوز کیا تھا, یونیلیور والوں نے, ٹو پروموٹ سن لائٹ ان پاکستان, اور ان کے ساتھ نور بھی تھی. وہ بھی ایک ایک دیہاتی سین بتایا تھا, ایک اربن سبربن کائنڈ آف اے سین, اور اس میں وہ کوئی ہائی فلائنگ ایگزیکٹو نہیں بنے ہوئے تھے, ایک کسان کا روپ انہوں نے دھارن کیا ہوا تھا. بٹ اگین دیٹ ایڈ ٹرانسفارمڈ سن لائٹ, وہ ایک فاؤنڈیشن تھا جو سن لائٹ کو جس نے انٹری دی. ٹو امپورٹنٹ سورس کیریکٹرسٹکس اگر آپ دیکھیں تو کریڈیبلٹی اینڈ اٹریکٹیونیس, یہ جس نے میں نے بات کی, کریڈیبلٹی اس بندے کی ایز این ایکٹر, ایز اے پرسن. جیسا اینگرو روپیہ کا ایڈ آپ نے پتہ نہیں شاید دیکھا ہے کہ نہیں, ورنہ ہم اس میں ضرور لگائیں گے, آپ کو دکھاؤں گی اپنے لیکچرز میں آگے. اس میں شان نے اس کو ایک چھوٹی سی چیز تھی, ون ٹائم انویسٹمنٹ تھی, اور اس چیز وہ جو اینگرو نے جب میسج اس کا فلوٹ کیا اینگرو کیمیکلز نے, اس چیز کو اس نے اتنا بڑا کر دیا کہ وہ ایڈ کافی عرصے تک لوگ اس کو ڈسکس کرتے رہے, اتنی پاپولیرٹی اس کی ہوئی. بنانے پہ بھی تھا مگر وہ سورس کریڈیبلٹی اور کیرزما اٹریکٹیونیس وہ بہت ہے. یہاں پہ میں جان کے انڈین ماڈلز کو ایز برانڈ امبیسڈرز ڈسکس نہیں کر رہی جو کہ ہمیں پاکستانی ایڈورٹس میں جا بجا نظر آتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہیں. اور یہ برانڈ کو سمجھنا چاہیے کہ بے شک آپ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں آپ کے ٹارگٹ آڈینس, مگر وہ اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ وہ ان کو پوچھتے ہیں, وہ یہ ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہ جو پہن رہے ہیں ہم بھی وہی پہنیں, وہ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں. نہیں, form of entertainment is for 1 or 2 or 3 hours. That's it. And then you come back to reality. It's like escape from reality watching a movie. تو چاہے وہ آپ انگریزی فلم دیکھیں, چاہے وہ آپ انڈین فلم دیکھیں. But these are not our role models. نہ جسٹن بیبر ہے پاکستانیوں کا رول ماڈل اور نہ ہی پریانکا چوپڑا ہے رول ماڈل, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ بات ہمارے برانڈز کو سمجھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں تو ہم تھوڑی بہت انجوائمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ بہت کم لوگ ہیں, مطلب ایک کہتے ہیں نا عمر کا ہر حصہ ہوتا ہے. جب آپ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو پیرنٹس کنٹرول کرتے ہیں, ٹی وی مانیٹرنگ. آپ یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں, کالج لائف میں آتے ہیں, دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو آپ ہر دن جا کے فلم ہی اٹھا کے دیکھتے ہیں, یا پروبیبلی آپ لیٹ نائٹ کبھی دیکھ رہے ہو اگر کسی کو سیزن کا شوق ہے. مگر نئی پڑھائی بھی ہوتی ہے, اور ماں باپ پاکستانی ماں باپ بڑے پرٹیکولر ہیں, پوچھتے ہیں چاہے وہ ہاسٹلائٹ ہو یا گھر پہ ہو کہ بھئی تو پڑھ بھی رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہو. ہاں, آ کے وہ ضرور چیک ان بیلنس رکھتے ہیں پاکستانی پیرنٹس. تو ہر دفعہ وہ فلم نہیں دیکھ رہے ہوتے, ایک ہفتے میں ایک ٹائم لگا دیا ہوگا, 2 ٹائم لگا دیے ہوں گے. مگر اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا نا, آپ 7x24 کر لیں, اتنے گھنٹوں میں سے اگر آپ 6 گھنٹے فلم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رول ماڈل ہیں. تو پھر برانڈ امبیسڈر آپ انڈین رول ماڈلز کو کیوں بناتے ہیں, انڈین برانڈ امبیسڈرز کو, چاہے وہ سیف علی خان ہو, کرینہ کپور ہو, کٹرینہ کیف ہو, پریانکا چوپڑا ہو, یا آئی ڈونٹ نو, مطلب کوئی بھی اور دوسرا کوئی ہو, سلمان خان ہو, یہ ہو, وہ ہو. نہیں بھائی, یہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہیں. پاکستان میں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کو پاکستانی نہیں مل رہے. تو پاکستان اور انڈیا ایک ملک تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے کبھی ہو. ہم نے آزادی آج سے 65 سال پہلے اس لیے تو نہیں حاصل کی تھی کہ ہم دوبارہ خدا نہ کرے انڈیا میں ضم ہو جائے. ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی, ہماری اپنی شناخت ہے, ہمارا کلچر علیحدہ ہے, ہمارا دین علیحدہ ہے, ہماری زبان علیحدہ ہے, ہمارے رہن سہن کے طریقے علیحدہ ہیں, ہمارے خرچنے کے طریقے علیحدہ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بات برانڈ کو بھی سمجھنی چاہیے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں تو کیا برانڈ کو نہیں پتا
میں کہتی ہوں پتا ہونا چاہیے. پتا ان لوگوں کو نہیں ہوتا جنہوں نے مارکیٹنگ نہیں پڑھی ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. تو اس صورت میں آپ کو بلنڈرز نظر آتے ہیں اور بڑے برانڈز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, وین دے ٹیک اٹ اپون دم سیلوز, کیونکہ ان کو شاید یہ چیز پسند ہے اور دے آر ایبل ٹو میک اے گڈ سیلز پچ آن اٹ, مطلب وہ اچھی ایڈ پچ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں یہ بکے گا. یہ بکنے میں پھر مطلب کام خراب بھی ہو جاتا ہے, رائٹ. سو جس طرح وینا ملک رول امبیسڈر نہیں آ سکتے ہیں, حالانکہ وہ تو پاکستانی ہے. کیوں؟ کیونکہ وینا ملک کا ایک امپریشن ہے لوگوں پہ. آپ چاہے میڈیا چینج کرنا چاہے, چاہے کوئی اور چینج کرنا چاہے, تو پیپل نو. تو آپ رول ماڈل اچھے لوگوں کو لے کے آتے ہیں نا, برانڈ امبیسڈر آپ ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو انفلوئنس کریں آپ کی تھنکنگ پہ. تو جو وینا ملک پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں مطلب لائک کم آن, کٹرینہ کیف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک برانڈ امبیسڈر بن جائیں گی جسٹ بیکاز وہ ان کے آئٹم نمبر زیادہ ہیں فلموں میں؟ مطلب تھوڑی عقل استعمال کریں, میں تو یہی کہوں گی برانڈ سے. تو آپ کو اگر وینا ملک نہیں پسند وہ چیزیں کرتے ہوئے, تو آپ کٹرینہ کیف کو آپ سمجھتے ہیں آسمان پہ رکھا ہے, ٹھیک ہے, وہ مگر وہ انڈین ہے نا بچہ, آپ یہ سمجھیں وہ انڈین ہے, اس لیے آپ مائنڈ نہیں کرتے. اگر وہی وینا ملک کر رہی ہوتی تو آپ وینا ملک کے بارے میں جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی کٹرینہ کیف کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کٹرینہ کیف بینگ این انڈین کین بیکم اے رول ماڈل فار پاکستانیز؟ نو. Do you think مطلب ہندو کین بی اے رول ماڈل, برانڈ امبیسڈر who would say کہ آپ یہ شیمپو استعمال کریں یا یہ کریم لگائیں فار میجورٹی مسلمس؟ نو. یہ بیسک چیز ہے. اور اگر یہ برانڈ مینیجرز نہیں سمجھ سکتے تو پھر نقصان ان کے برانڈ کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ الٹیمیٹلی ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, کام چلتا رہتا ہے, کبھی برانڈ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. اور ایسے کئی برانڈز ہمارے سامنے جنہوں نے اپنا پٹرا, اپنے کلہاڑی خود پیر پہ ماری ہے, کسی اور نے ان کو مار کے نہیں دی. سپریم ایک ہے, لپٹن دوسرا ہے, کیو موبائل ایک ہے. کیو موبائل تو خیر ہے ہی انڈین برانڈ, مائکرو میکس کے نام سے, آپ ویب سائٹ پہ چیک کیجئے گا اور آپ کو وہی چیزیں نظر آئیں گی برانڈز جو پاکستان میں بک رہے ہیں, صرف نام انہوں نے چینج کیا ایز کیو موبائل. آپ کو اور برانڈز نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے پیر پہ خود کنوینئنٹلی کلہاڑی ماری ہے, جس میں وارد ایک اور ہے, جس میں ڈی جوز خود بیٹھ گیا تھا ٹیلینور کا, انہوں نے ٹیلینور نہیں بٹھایا اور اب پھر وہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. وارد ہے, وارد کا نام تو بھی لیا ہے. موبلنک ہے, موبلنک سے بڑی کلاسک اگزامپل ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان کی مارکیٹنگ میں ملتی نہیں, جس کے کمپٹیشن نے شاید اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا موبلنک نے خود اپنے برانڈز دونوں انڈیگو اور جاز کو ضم کر کے پہنچایا ہے اپنی ساکھ کو. تو یہ اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں, جا بجا آتی ہیں. نائس فوڈز ایک برانڈ لانچ ہوا تھا, ان کی کیمپین آئی تھی اور انہوں نے خود اپنا پٹرا بٹھا دیا. بٹ نائس فوڈز, ہو نوز نائس فوڈز, نائس فوڈز سنیا ہے, مگر یہ بلنڈرنگ ہوتی ہے. اور بلنڈرنگ کون کرتا ہے؟ پیپل ہو آر لیس اویئر آف مارکیٹنگ کانسیپٹس. اور جب وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ تو ہر کوئی کر سکتا ہے, وہ ایسے بلنڈر کرتے ہیں. سورس کریڈیبلٹی اگین جو آپ کو میسج کنوے کر رہا ہے, سورس پرسیوڈ ایکسپرٹیز, آبجیکٹیوٹی, ٹرسٹ وردینس. جیسے ہم ٹوتھ پیسٹ میڈیکیم وغیرہ یا اور دوسرے سینسوڈائن ہے, تو اس میں آپ کو ڈینٹسٹ اوپینین مل رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک کریڈیبلٹی دیتی ہے. سینسوڈائن نارملی ڈینٹسٹ کو اپنے ایڈورٹائزمنٹس میں پروموشن کے لیے وہ رکھتے ہیں. پھر سلیپر ایفیکٹ ہے. سلیپر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ a process by which differences in attitude change between positive sources and less positive sources seem to get erased over time. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ کیا ہے کہ a process by which differences in attitude change between positive and less positive seem to get erased over time. یعنی کہ اگر آپ, سلیپر ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک ایسے برانڈ امبیسڈر کو لے کے آئے جو جس کا پروفائل اتنا ویل ریسیو نہیں ہے ٹارگٹ آڈینس میں, تو وہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ ایٹیٹیوڈ میں لے کے آئے گا. مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو اپنے غلطی کو امینڈ کر کے آپ ایک پازیٹیو لے کے آتے ہیں برانڈ امبیسڈر ٹو برنگ ان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ چینج, تو وہ
جو نیگیٹیوٹی ہے وہ اریز ہو جاتی ہے, تو جو ڈفرینس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کو ہم سلیپر افیکٹ کہتے ہیں, یعنی کہ ڈس ایسوسیٹیو کیو ہائپوتھسس اور اویلیبلٹی ویلنس ہائپوتھسس, یہ دو تھیوریٹیکل کانسیپٹس ہیں اس کے اندر. اوکے جی, اب ہم آتے ہیں دا سورس کنٹینیوڈ پہ, اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. بلڈنگ کریڈیبلٹی, کیسے آپ کریڈیبلٹی بلڈ کرتے ہیں؟ کین بی انہانسڈ اف دا سورسز کوالیفیکیشن آر ریلیونٹ ٹو دا پروڈکٹ. اس کی ایک بڑی پرائم اگزامپل ہے, آپ یہ سمجھ کہ یعنی کہ جو برانڈ امبیسڈر ہے, جو آپ کے برانڈ کو پروموٹ کر رہا ہے اس ایڈورٹیزمنٹ میں, اس کا کوئی ریلیشن ہے پروڈکٹ سے. جیسے سینسوڈائن کی ابھی بات کی نا کہ ڈینٹسٹ تو بات بنتی بھی ہے, میڈیکیم بھی کرتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں وسیم اکرم کو کس پہ, ایریل کے ایڈز پہ. او بھائی ہیلو, کیا وسیم اکرم ایریل کیوں؟ آپ مجھ سے کاؤنٹر آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, کیوں میم ڈراماز کے آرٹسٹ بھی تو آتے ہیں جو وہ لیمن میکس کی ٹکیا برتن دھلوا رہے ہوتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہی ڈٹرجنٹس کی, وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں آپ کو, وہ یا ہارپک بیچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کا نہیں کہہ رہی, تو وسیم اکرم کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئی ہیں؟ ہولڈ آن, یہ سوال بالکل آپ کا ویلڈ ہے, مگر آپ کو میں چھوٹ نہیں دوں گی اس سوال پوچھنے پہ. کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں مارکیٹر, ٹھیک ہے. آپ یہ سوال پوچھنے سے پہلے تھوڑا سوچیں گے اور تھوڑا ہوم ورک کریں گے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیا. مگر اگر کوئی نان مارکیٹر پوچھے تو اس کی بات بنتی ہے کہ اس نے شاید چیز سوچی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ تشخیص کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں, کیا اس کے سمٹمز ہوں گے, کیا اس کا پروسیس ہوگا ٹھیک ہونے میں کتنا, اور کیا میڈیکیشن لیں گے, اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, اور کتنی دیر میں بیمار جو ہے تندرست ہو سکتا ہے. مارکیٹر بھی تمام سینیریو کا جائزہ لیتا ہے, اور اس لیے مارکیٹنگ مارکیٹر ہی کر سکتا ہے, نان مارکیٹر نہیں کر سکتا. اب یہ جو سوال وسیم اکرم اور ڈراما آرٹسٹ اور ڈٹرجنٹس اور برتن دھونے والے صابن یا ہارپک کا ہے, دیکھیے ان تمام چیزوں کی, یہ تمام چیزیں کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ ہاؤس ہولڈ کیٹیگری میں آتی ہیں, یعنی کہ گھر کے استعمال کی چیزیں, یہ گھر میں استعمال ہوتی ہیں. گھر میں استعمال کون کرتا ہے, کون ڈیسیشن لیتا ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ گھر کی خاتون لیتی ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیڈیز آف دا ہاؤس, آل لیڈیز, چاہے وہ ورکنگ ہوں یا ہاؤس وائفز ہوں, اینی ون, بٹ لیڈیز آف دا ہاؤس, لیڈیز آر دی ٹارگیٹ آڈینس فار ڈٹرجنٹس, فار ہارپک, فار برتن دھونے والا صابن, ٹھیک ہے جی. اب لیڈیز سب سے زیادہ کیا چیز دیکھتی ہیں؟ ڈراما دیکھتی ہیں کہ نہیں دیکھتی ہیں؟ تو وہ یہ تمام جو کیریکٹرز جو ڈراما آرٹسٹ ہیں, مرد حضرات جو آ کے ہارپک بھی بیچ رہے ہیں, جو آ کے ڈٹرجنٹ بھی بیچ رہے ہیں, جو آ کے لیمن میکس کی ٹکیا بھی آپ کو بیچ رہے ہیں, ان سب سے وہ شناسا ہیں, ان سب سے وہ واقف ہیں. اور وہ یہ تمام رول, یہ جو ڈراما آرٹسٹ ہیں یہ ہیروز ہیں نا, اپنے اپنے ڈراموں کے, اپنے اپنے سیریل کے, اپنے اپنے سیریز کے, اور یہ وہ ڈراماز فالو کرتی ہیں, دے نو دم. تو وہ ان کے گھر میں آ کے وہ جس طرح بتاتے ہیں کہ ارے آپ فلاں فلاں, اچھا یہ ایسا ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, تو دے آر فیملیئر ود, ہاں یہ بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی وجہ سے خواتین کو نہیں لے کے آتے وہ, کیونکہ وہ ایک چپخلش اراؤنڈ دا ورلڈ ہوتی ہے, a man cannot persuade a man better than a woman. Similarly, a woman cannot persuade a woman better than a man. یہ رول آف تھم ہے مارکیٹنگ کا, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب آن دی ادر ہینڈ خواتین کرکٹ کم دیکھتی ہیں بھائی جی, اور وہ بھی اگر ابھی کی بات کر رہے ہوتے تو علیحدہ بات تھی. آپ 1901 کا بندہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں جو کہ خود مطلب کرکٹ چھوڑے عرصہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. ان کی وجہ شہرت لیٹلی کوئی اتنی خاص بھی نہیں ہے, وہ اپنے دورے کرکٹ میں کافی سکینڈلز میں ویسے ہی, بے شک اللہ کا کرم تھا اس وقت پاکستانی کرکٹ پہ کہ وہ پھنسے نہیں گئے, یہ جو آپ کے جو آج کل یہ سٹے بازی اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, بچا گئے. اللہ کر کے وہ ایک اپنے کرکٹنگ کریئر میں ایک کیمپین انہوں نے کی تھی کہ سگریٹ نہیں پیتے, اور ایک ایڈ بڑا مشہور ہوا تھا, تمباکو نوشی کے اگینسٹ تھا. تو اس میں وہ بتاتے ہیں لاہور کا وہ جو پارک ہے اس میں وہ جاگ کر رہے ہیں, اور ایک لڑکا پوچھتا ہے کہ میں تو تھک گیا ہوں, آپ نے تو 3 چکر لگا لیے, وسیم بھائی آپ کیسے اتنے فٹ اور اسٹیمنا رکھتے ہیں؟ تو وسیم بھائی فرماتے ہیں کہ جی میں سگریٹ نہیں پیتا. تو یہ تھا کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے کر کے. وہ بڑی کامیاب سکسیسفل وہ چلتی رہی, کیونکہ وسیم اکرم اس وقت ان فارم بولر تھے,
کیپٹن بھی رہے, اینڈ ہی واز ہم لوگ تو ویسے بھی کرکٹ کریزی نیشن ہے, تو اٹ واز کائنڈ آف بڑی ہٹ قسم کی. پھر پاکستان کی ٹیم انگلینڈ گئی تھی جب یہ کیمپین چل رہی تھی نا یہی, تو پاکستان کی ٹیم انگلینڈ گئی کھیلنے, اور اس کے بعد کسی اس وجہ سے وہ ٹائم آؤٹ لے کے 12ویں کھلاڑی کو اندر بھیج دیا انہوں نے, اور خود چلے گئے وہ پویلین, اور پاکستانی ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہیں. ایک کیمرہ شاٹ آتا ہے, اس میں دیکھا ہے وسیم اکرم صاحب سگریٹ کے دھوئیں چھوڑ رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں بھائی جان, ٹھیک ہے. اس کے بعد سے وہ کیمپین چلی نہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا, ٹھیک ہے جی. تو لوگوں ان کی کریڈیبلٹی وہاں سے ڈاؤن ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ اپنی پرسنل لائف میں آ گئے, پھر یہ انڈیا بہت گئے, کون نہیں جانتا ان کے قصے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے. اور پھر ان کی وائف کا انتقال کے بعد یہ کچھ زیادہ اپنی فرسٹ وائف کے انتقال کے بعد کافی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہو گئے, اور پھر سڈنلی ہمیں پتہ چلا کہ آسٹریلیا خاتون آ گئی ہیں اور ان سے وہ شادی بھی کر چکے ہیں, اللہ ان کو مبارک کرے. بٹ آپ کو یہ پوری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا جز پکڑیں کہ وسیم اکرم کی کریڈیبلٹی خواتین کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے. سمجھیں آپ؟ تو لہٰذا وہ آ کے اگر کہیں ایریل نے یہ کیا اور دوسرے ڈٹرجنٹ نے یہ کیا تو کون بہتر ہے, ایریل, میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ وائی؟ یو گیو می اے ریزن وائی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر میں کہتی ہوں کہ برانڈ پروکٹر اینڈ گیمبل نے چول ماری ہے نا, معاف کیجئے گا میں لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, کہ یہ جو ہے یہ بونگی ہے کہ بھئی آپ کس بندے کو لے کے آ رہے ہیں کس چیز کے لیے. ہاں اگر شوگر ریڈنگ میٹر ہوتا کیونکہ اس کو خود شوگر ہے تو وہ میں اس کی بات مانتی کہ چلو یہ یوز کرتا ہوگا, یا وہ کرکٹ کے بارے میں کوئی چیز بتا رہا ہوتا تو میں کہتی ہوں یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے, ٹھیک ہے بھئی صحیح ہے. اب آپ دیکھیے جیو پہ یا ARY پہ آپ کبھی سنتے ہیں خبروں میں کرکٹنگ کارنر ایکسپرٹ اوپینین ایک گھریلو خاتون سے کہ مسز ظفر آپ کی کیا رائے ہے آج کے میچ میں, اگر منظور رانا ایسا کھیلتے یا ویسے کھیلتے؟ نہیں پوچھتے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپرٹ اوپینین نہیں دے سکتی. تو ایکسپرٹ اوپینین دینا بہت ضروری ہے مارکیٹنگ میں بھی, جسٹ بیکاز کہ وہ 6 فٹ کا جوان ہے, کبھی کرکٹ کھیلی ہے, اتنے زیادہ افیئر چلائے ہیں, انڈیا دوڑ کے جاتے ہیں پیسوں کے لیے, یہ میرے رول ماڈل ہیں؟ نہ بھائی نہ. اور انہوں نے کتنے کپڑے دھوئے ہیں گھر میں یا نہیں بھی دھوئے ہیں؟ ان کی کیا کیریکٹر ڈیفینیشن ہے جو ان کو کوالیفائی کرتی ہے کہ وہ مجھے ایریل بیچیں؟ نو, ہی از ناٹ ایون اے ہارٹ تھراب. وہ ہم سفر ایک ڈرامہ چلا تھا, اس کا جو ہیرو ہے وہ تو بات بنتی ہے کہ وہ اگین ہی از اے ڈراما آرٹسٹ, تو اس کی تو بات بنتی ہے وہ اگر کوئی چیز بیچے جو کہ وہ سروس کے ایڈ میں آتے ہیں. تو credibility can be enhanced if the sources qualifications are relevant to the product. ایریل نے پچھلے دنوں بڑی اچھی کیمپین چلائی تھی, کافی عرصے تک چلاتے رہے, اور پتہ نہیں کس احمق نے ان کو کہا کہ بند کر دیں, جس میں وہ ٹیسٹمنی دیتے تھے لوگوں سے کہ وہ خاتون کہتی تھیں کہ جی میرے میاں فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو روزانہ کوئی داغ لگا کے آ جاتے ہیں, پھر میں صاف کر کے دیتی ہوں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اور یہ یا بیٹا اسکول جاتا ہے اور کپڑے خراب کر کے آ جاتا ہے تو میں صاف کر کے, تو اس کو بیسٹ یونیفارم کا ایوارڈ ملا. یہ جو ہے نا یہ, اور اس میں وہ لوکل قسم کے, مطلب وہ کوئی ماڈلز نہیں تھے, عام شخصیات سے انہوں نے لیا ہوا تھا. دیٹ میڈ سینس, وہ لوگوں کے دل میں لگا تھا تو ایریل نے بڑا اچھا کام کیا تھا, اور وہ خود ہی انہوں نے اپنے پیر پہ کلاڑا مارا وہاں پہ. سورس بائسز کیا ہوتے ہیں؟ نالج بائس ہوتا ہے implies a source's knowledge is not accurate. Reporting bias کیا ہوتا ہے؟ when a source has the required knowledge but the willingness to convey it is compromised. تو یہ دو biases ہیں, implies a source's knowledge is not accurate, یعنی کہ سورس کو پتہ ہی نہیں ہے جو بول رہا ہے کہ یہ کتنی بات صحیح ہے, اور رپورٹنگ بائس یعنی کہ صحیح طرح وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, نالج تو ہوگی مگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. پھر ہائپ ورسز بز کیا ہے؟ کارپوریٹ پیراڈاکس ہیں, 2 لفظ آپ سنیں گے, بز, مارکیٹنگ بز یا ہائپ. تو کارپوریٹ پیراڈاکس کیا ہوتا ہے؟ The more involved a company appears to be in the dissemination of news about its products, the less credible it becomes. اگر کمپنی اپنی بارے میں انفارمیشن زیادہ پھیلا رہی ہے
تو اس کا مطلب یہ کمپنی میں کوئی فلا ہے. یہ پیراڈاکس ہے, ٹھیک ہے نا. تو بز ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے ویوڈ ایز اوتھینٹک, ہائپ ہوتی ہے کارپوریٹ پروپیگینڈا ویوڈ ایز ان اوتھینٹک. تو اس لیے تھرڈ پارٹی سورسز کو لے کے آتے ہیں فور پبلسٹی کیمپینز کہ کوئی رپورٹر آ کے کہتا ہے کہ جی بہت اچھا. فار ایگزامپل میں نے ایک ریسٹورینٹ کی مالک ہوں, نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے اور میں چاہتی ہوں اس کی پبلسٹی ہو, تو میں اگر خود اپنے ایک تو میں پیمفلٹ بھیجوں گی, لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ میں ایگزسٹ کرتی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں فوڈ بلاگرز جو ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کو میں بلایا, کوئی رائٹر کسی کالم میں لکھتے ہیں نیوز کے, ایکسپریس ٹریبیون کے, ان کو میں نے بلایا, ان سے کہا کہ آئیے بیٹھیے, وہ اور آپ میرے اس چیز کے بارے میں کچھ لکھیے گا, میرے ریسٹورانٹ کے بارے میں. تو وہ جب آئیں گے میں ان کی خوب خاطر کروں گی, ان سے بل بھی نہیں چارج کروں گی, اس امید پہ کہ وہ میرے لیے اچھی چیزیں لکھیں گے. تو نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ کیا ایمبیانس تھا, کیا سروس تھی, کیا کھانا ہے, اور پرائس بھی گو کے تھوڑی ہائی ہے مگر وہ جسٹیفائیڈ ہے اور مسٹ وزٹ ہے. اگر آپ اسلام آباد یا پنڈی آئیں تو آپ اس جگہ ضرور جائیں. آپ پڑھیں گے, لوگ دیکھتے ہیں نا پیچھے کے کورز, وہ جو سٹی کے پیچھے جو ایک پیج آتا ہے انسٹیپ وغیرہ میں, تو اس میں وہ دیکھتے ہیں ریسٹورینٹ ریویوز آتے ہیں, کہتے ہیں او ہو جو پنڈی آئٹس ہیں اسلام آباد میں رہنے والے ہیں, کہتے ہیں وہ ٹرائی کرو یار, ٹرائی کرو, یہ بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جاتے ہیں. یہ پبلسٹی ہوتی ہے, یہ تھرڈ پارٹی کو آپ انوالو کرتے ہیں بجائے کہ کمپنی خود اپنا ریسٹورینٹ اپنا خود تعریف کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں او یار یہ نئی پلیس ٹرائی کی, اٹس اے ویری گڈ پلیس, رائٹ, سو گو دیئر, یو وڈ انجوائے اٹ. تو جس میں چائے کھانا, حالانکہ چھوٹی سی جگہ ہے, مناسب سا کھانا ہے, مطلب میں اس کو بہت اعلیٰ نہیں کہوں گی, مگر اس کا سرکل بہت بڑا ہے, تو لوگ پیپل آفن وزٹ اور راؤنڈ دا کلاک کائنڈ آف لوگ جاتے رہتے ہیں. تو ورڈ آف ماؤتھ اس کا بہت ہے. تو بز جو ہے ورڈ آف ماؤتھ ہے, اور ہائپ جو ہے کارپوریٹ پروپیگینڈا ہے, اور ہائپ برانڈ ہی کریٹ کرتا ہے, اور اس لیے اس کو نیگیٹو لائٹ میں ہم لیتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دے دیں گے. ہائپ ایڈورٹائزنگ ہے, ہائپ اوورٹ مطلب بڑا فرنٹل اٹیک ہے, ہائپ برانڈ خود کرتا ہے, کارپوریٹ برانڈ. ہائپ میں تھوڑی فیکنس نظر آتی ہے, اس لیے میں نے کہا نیگیٹیوٹی ہے, مگر سب ہائپ میں نہیں ہوتی, اور اس لیے تھوڑا سا بندہ اسکیپٹسزم ہوتی ہے اس میں, کنزیومرز آر ناٹ کائنڈ آف ہول ہارٹیڈلی انٹو اٹ. بز آن دی ادر ہینڈ از ورڈ آف ماؤتھ, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. اوورٹ یہ بھی ہے, گراس روٹس تک, لوگوں جو ٹارگٹ آڈینس کے لیول تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے, جڑوں تک. اوتھینٹک فیل ہوتی ہے اس کی, کیونکہ کنزیومر اپنی اوپینین شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, دس از دا بز اینڈ ہائپ ڈفرنس. پھر ہم آتے ہیں سورس اٹریکٹیونیس پہ. سورس اٹریکٹیونیس ریفرز ٹو دا سورسز پرسیوڈ سوشل ویلیو. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو برانڈ امبیسڈر بول رہا ہے اس کی کیا سوشل ویلیوز ہے. تو اب بات وہیں پہ آ گئی. کٹرینہ کیف لے لیں آپ, سیف علی خان لے لیں, کرینہ کپور لے لیں, کیا ان کی پرسیو سوشل ویلیو ہوگی جو وہ مجھے ایک میس میڈیا کو, میس پاپولیشن کو بتا رہے ہیں کہ یہ شیمپو استعمال کریں, وہ شیمپو استعمال کریں. پہلے کلیئر کا آتا تھا, یا نہیں, ہیڈ اینڈ شولڈرز کا ایڈ آتا تھا جس میں سیف اور کرینہ تھے, اور سیف آ کے اسکرین پہ کہتے تھے کیا آپ نے کرینہ کے بال دیکھیں؟ بھئی ہم کیوں دیکھیں, آپ کی بیوی ہے, آپ دیکھیں. مطلب اس کے اوپر ایک بندے کا, ہم کیونکہ ذرا سا سینیکل ہے نا, ہم ہیومرس قسم کے لوگ ہیں, تو ہم یہ کہتے تھے. اب وہ شکر میں ادا کرتی ہوں کہ وہ ایڈ اترا ہے ہمارے دماغ سے, مطلب اور ٹی ویوں سے. تو یہ کیوں, آپ کو یہ کیا پرابلم ہو گئی ہے بھئی ہمارے برانڈز کو, کیا پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے آپ کو انڈین امبیسڈرز ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں؟ ان کا سوشل ویلیو پرسپشن کیا ہے بھائی, وہ نہیں ہے جو ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ ہے. تو ہیو اے ہارٹ. واٹ از بیوٹیفل از گڈ. فزیکلی اٹریکٹیو سورس ٹینڈس ٹو فیسیلیٹیٹ ایٹیٹیوڈ چینج. اس کو ہم امارس اپیل کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں, کہ ہم خوبصورت شکل جو ہے وہ آبویسلی اٹ سیلز. اور میں آپ کو اگلے لیکچر میں اس کی ایک پرائم اگزامپل دوں گی, یو وڈ تھرلی انجوائے اٹ. تو ہم اس کو کنٹینیو جب کریں گے اپنے اس کو.
دیٹ از ٹرو. اور اللہ نے شکل اچھی دی ہوئی, اس لیے بیچارے ایدھی صاحب کبھی بھی آپ کو کتنے عظیم وہ شخصیت ہے نا, مگر ایدھی صاحب کبھی کوئی برانڈ امبیسڈر کوئی بھی برانڈ نہیں لیتا ان کو کسی بھی چیز کے انڈورسمنٹ کے لیے. آن دی ادر ہینڈ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں, ثنا بچا ٹی وی اینکر ہیں, وہ آ جائیں گی, عمران خان آ جائیں گے, ویسے تو ابھی لیٹلی وہ نہیں آئے, مگر ایز اے برانڈ امبیسڈر کہ وہ فزیکلی اٹریکٹیو جو سورس ہوتی ہے ٹینڈس ٹو فیسیلیٹیٹ ایٹیٹیوڈ چینج. سوشل اڈیپٹیشن پرسپیکٹو کیا ہے, assumes that the perceiver will weight information seem to be instrumental in forming an attitude more heavily. ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم آتے ہیں سورس کی attractiveness in ads to stimulate demand for milk, and industry trade group tapped a huge range of celebrities to show off their milk mustaches. Do you have a mustache کہہ کے یہ انہوں نے پھر امریکن نے یہ سیلیبریٹیز کو لے کے آئے, اور ان سب نے وہ دودھ کے اوپر پھر آپ کے اپر لپ پہ بچپن میں تو یہ بڑی بنتی تھی, تو اس کو انہوں نے پروموٹ کیا, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کیلنڈر بھی. تو آسٹوپروسس کے اگینسٹ ان کی کیمپین بھی تھی, اور ڈرنکنگ ملک, ناٹ جسٹ اسپیسیفک برانڈ بٹ اینی ملک. اسٹار پاور سیلیبریٹیز ایز کمیونیکیشن سورسز. کلچرل میننگس کو اگر ہم دیکھیں, سمبلائزز امپورٹنٹ کیٹیگریز سچ ایز اسٹیٹس, سوشل کلاس, جینڈر, ایج اینڈ پرسنالٹی ٹائپ. تو یہ بہت معنی رکھتے ہیں سوشل کلاس کو ریپرزینٹ کیا کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے کنزیومر کا ایک سیلف امیج ہے جو اوریجنل ہے, ریئل ہے, اور ایک ہے اسپائرڈ آئیڈیل سیلف امیج. ٹھیک ہے نا, تو وہ کنزیومر اس میں شفٹ کرتا ہے اپنے سیلف امیج میں, ریئل میں بھی اور اسپائرڈ میں بھی, یعنی آئیڈیل میں بھی. ٹھیک ہے. پھر میچ اپ ہائپوتھیسز, the celebrity's image and that of the product are similar, یعنی کہ برانڈ پرسنالٹی اور سیلیبریٹی پرسنالٹی اور پھر کنزیومر کا جو امیج ہے وہ سملر ہے, تبھی وہ کلک کرتے ہیں. اور اس لیے وہ ایریل اینڈ وسیم اکرم ہیز نیور کلکڈ ود دی ٹارگیٹ آڈینس. Q rating, Q stands for quality, considers two factors: consumers' level of familiarity with the name, the number of respondents who indicate that a person, program or character is a favorite. ٹھیک ہے, تو یہ Q ریٹنگ کہتے ہیں اس کو ہم, TRP بھی اس کو لوگ کہتے ہیں جو ریٹنگ میں. کلچرل میننگز میں اگر آپ دیکھیں تو نان ہیومن انڈورسز بھی ہیں. ایواتار, the manifestation of a Hindu deity, is a superhuman or animated form. اگین یہ فار ہندوز ڈیفینیٹلی ہے. آپ کے پاس کمانڈر سیف گارڈ ہے جو نان ہیومن ہے. آپ کے پاس برقع وینجر ہے جو اگر آپ نے کارٹون نہیں دیکھا تو جیو تیز پہ ویسے وہ لگتا ہے, مگر آپ آن لائن بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں, اس کے ویڈیوز اویلیبل ہیں, ان کی سوشل میڈیا پہ بھی ہے. تو پاکستانی برانڈز میں کیپٹن سیف گارڈ ہے اور برقع وینجر ہے, تو کارٹون سیریز آتی ہے نا برقع وینجر کی. سیلیبریٹی انڈورسرز یہ اینا کورنیکووا ہیں, ان کے بارے میں میں کیا بتاؤں, یہ تو ٹینس سٹار ہیں اور پاکستان میں کیا دنیا بھر کے مرد حضرات ان کو جانتے ہیں, اور یہ اومیگا کی برانڈ امبیسڈر ہیں. ان کا چہرہ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ پائے کی کسی زمانے میں ٹینس سٹار تھی, مگر آج بھی وجہ شہرت ان کی بہت اعلیٰ ہے. اومیگا یوزز ٹینس سٹار اینا کورنیکووا ایز اے سیلیبریٹی انڈورسر. اور فیڈرر تھے, وہ رولیکس کے تھے کافی عرصے تک, ابھی بھی ہیں شاید برانڈ امبیسڈر. فیڈرر اگین سوئس پلیئر, اور کافی ان کی پاپولیرٹی ہے ایز کمپیئر ٹو نڈال, حالانکہ نڈال نے ان کو کافی دفعہ بیٹ بھی کیا ہوا ہے, مگر فیڈرر از کنسیڈرڈ مور ہمبل اینڈ گڈ لکنگ ایز کمپیئر ٹو نڈال. ٹھیک ہے نا جی. پھر میسج پہ ہم آتے ہیں, تو سینڈنگ دا میسج جو آپ کے کمیونیکیشن ماڈل کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے, ایلیمنٹ ہے. framed message in the picture is strongly related to the copy. ٹھیک ہے, یہ آپ اس لیے اس کی جو اسٹرکچرنگ ہے میسج کی, کس طرح آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس ٹون میں آپ نے بولنا ہے, یہ بہت معنی رکھتا ہے. چنک کیا ہوتا ہے, ایک فریمڈ یہ ہے کہ میسج ان دا پکچر از اسٹرانگلی ریلیٹڈ ٹو دا کاپی, اور چنک ہے ویژول امیجز الاؤ دا ریسیور ٹو گروپ انفارمیشن ایٹ دا ٹائم آف انکوڈنگ. سو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, آپ امیج دیکھ رہے ہیں, آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ فور گراؤنڈ میں اور بیک گراؤنڈ میں جو چل رہا ہے, جو پیچھے میوزک چل رہی ہے, جو نیریٹو چل رہا ہے, ان تمام کو آپ کنزیومرز جو ہیں اکٹھا
اس کو لیتے ہیں, ہر ایک گو کے بنتے وقت ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اور پھر کمبائن کرتا ہے اس کو ڈائریکٹر, اور وہ اس لیے ایسا کمبائن کرتا ہے تاکہ جب کنزیومرز ویژول کو دیکھیں تو ان کے ذہن میں ایک کمپلیٹ ہولسم ویو آئے. اور یہی بات کسی جو جس طرح ہم نے اینا کورنیکووا کی بھی دیکھی پیچھے اومیگا کا پرنٹ ایڈ, تو پرنٹ ایڈ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ میسج, تصویر, ہیڈ لائن, ٹیکسٹ اور چھوٹے پرنٹ کو آپ ساروں کو ملا کے آپ اسے ویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر آتا ہے ویوڈنس. پکچرز اینڈ ورڈز کین ڈیفر ان ویوڈنس. پاورفل ڈسکرپشنز اور گرافکس command attention and are more strongly embedded in memory. Positive and negative effects of elements in TV commercials. Negative effects میں اگر آپ دیکھیں extensive information on components, ingredients, nutrition, outdoor setting ہوتی ہے, large number of on screen characters ہوتے ہیں, graphic displays ہوتے ہیں, یہ negative effects ہیں. Positive effects تو بہت سارے ان میں سے کچھ ہیں. showing convenience of use, showing new product, closing background, indirect comparison ہوتا ہے, demonstration of the product ہوتی ہے, tangible results کی demonstration ہوتی ہے. پھر آپ کو an actor playing the role of an ordinary person ہے, اور اس میں کوئی ایک لیڈ رول نہیں ہوتا ہے یا گروپ رول نہیں ہوتا ہے. سو یو ہیو این آئیڈیا. تو یہ پازیٹیو نیگیٹو افیکٹس آف ایلیمنٹس ان ٹی وی کمرشلز ہیں. ڈوئل کمپوننٹ ماڈل آف برانڈ ایٹیٹیوڈز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو ویژول کمپوننٹ آف ایڈورٹیزمنٹ اور وربل کمپوننٹ آف ایڈورٹیزمنٹ دیٹ لیڈس ٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دی ایڈورٹیزمنٹ, جو ہم نے آپ کو آج ایگزامپلز بھی ہم نے دیکھی, آپ کو بتائی. beliefs about product attitude, اور پھر this leads to brand attitude. تو یہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایٹیٹیوڈ چینج کیسے ہوتا ہے کمیونیکیشن سے, تو یہ وہ ماڈل آپ کو وہ بتا رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بھی ایگزامپلس کے تھرو کہ کس طرح ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے ہیں. سینڈنگ دا میسج میں آپ ریپیٹیشن دیکھتے ہیں. میئر ایکسپوجر, people tend to like things that are more familiar to them even if they are not keen on them initially. Habituation, consumer no longer pays attention to the stimulus because of boredom or fatigue. Two-factor theory kya kehti explains the fine line between familiarity and boredom. Positive effect increases familiarity, reduces uncertainty. Negative effect, boredom increases with each exposure. پھر یہ two-factor theory ہے positive effect اور negative effect کا, اور neutral effect اس میں بتایا جو بھی ہم نے بات کی تھی. یہ گرافکلی ڈسپلے کر رہا ہے. Constructing the argument, one versus two-sided arguments. Supportive argument کہتا ہے presents only positive arguments. Two-sided message جو ہوتا ہے presents positive and negative info both. Drawing conclusions, you draw the conclusions by looking at a message. Comparative advertising میں a strategy in which a message compares two or more recognized brands and compares them on the basis of attributes. جس طرح آپ ڈٹرجنٹ انڈسٹری کے بہت سارے ایڈز میں چاہے ایریل ہو ایکسپریس ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیریزن رن کر رہا ہوتا ہے. جو کمپیٹنگ برانڈ ہوتا ہے جس کا وہ ساتھ کمپیریزن رن کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ تھوڑا سا بلرڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو نام نظر نہ آئے مگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کس برانڈ کی بات کر رہے ہیں. ایکسپریس نارملی ہٹس آن ایریل, ٹھیک ہے, اور ایریل ہٹس آن سرف. تو یہ آپ کو آلسو بتاتا ہے کہ کون اپنی پوزیشننگ کس کے ساتھ فٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کون اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھ رہا ہے. ٹائپس آف میسج اپیلس میں اگر آپ دیکھیں ایموشنل ورسز ریشنل اپیلس ہیں. یہ ہم اگلے لیکچر میں بھی ان کو ان ڈیٹیل بات کریں گے, تو ابھی تھوڑا سا kind of we'll just skim through it. Choice depends on the nature of product and the type of relationship that consumers have with it. Recall of an ad content tends to be better for thinking rather than feeling ads. یہ فٹ کون اینڈ بلڈنگ FCB گریڈ کی بات کریں, وہ ہم انشاءاللہ آگے لیکچرز میں اس پہ بات کریں گے. Amorous appeals ہوتی ہیں جو draws attention to the ad but may be counterproductive unless the product itself is related to amorous activity. اور اس میں ہم آپ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بھی ایک آدھا اس پہ we'll discuss on it. Humorous appeals, distraction ہوتی ہیں. Humorous ads inhibit the consumer from counter-arguing, thinking of reasons not to agree with the message, increasing the likelihood of message acceptance. Emotional versus rational کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے. ہیومر اپیل کی اگین ایک پرنٹ ایڈ ہے. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں پاکستانی ورژنس کے ساتھ یو وڈ ہیو اے گڈ آئیڈیا.
ٹائپس آف میسج اپیلس میں فیئر اپیل ہے جو پولیو کیمپین، بیمہ، یہ تمام فیئر اپیلس میں بھی آتا ہے کہ آپ یہ کرائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا یا نقصان یہ ہوگا. پھر اس کے بعد میسج ایز آرٹ فارم. میٹافرز بی ود یو involves placing two dissimilar objects in a close relationship such that A is B. Simile compares two objects A is like B. Resonance, a form of presentation that combines a play on words with a relevant picture. Forms of story presentation: drama, lecture, transformational, advertising. تو یہ آپ کو personification. Many products are personified by make-believe characters. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ایڈورٹائزنگ میٹافرز کی بات کی. سورس ورسز دا میسج. Sell the steak or the sizzle. ELM, elaboration likelihood model, assumes that once a customer receives a message, he or she begins to process it. یہ اس کی assumption ہے ELM model کی. Central route to persuasion. Processing route taken under conditions of high involvement, cognitive responses. Peripheral route to persuasion. Processing route taken under conditions of low involvement, یعنی کہ peripheral cues. تو یہ ELM model ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت. ELM has received a lot of research support. Example: thought listing, independent variables, message processing involvement, argument strength, source characteristics. Findings: high involvement subjects had more cognitions, high involvement subjects swayed by powerful arguments, low involvement subjects influenced by attractive sources. آج کا لیکچر ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج جو کمیونیکیشن لے کے آتی ہے. کل کا لیکچر ہمارا کمیونیکیشن ہی کے بارے میں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ود ایگزامپلس فرام پاکستانی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری، پاکستانی برانڈس. I hope you learned from today's lecture, and inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you.